السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا شرح مئۃ عامل کا درس ہے۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سق اللہ ثراہ وجعل الجنة مثواه مئۃ عامل لفظیۃ ومعنویۃ فاللفظیۃ منها علی ضربین۔ ہم اس کی ترکیب پڑھیں گے قواعد نحویہ کے ساتھ، نحوی قواعد کے ساتھ۔ یہاں پر کہا اعلم ان العوامل فی النحو، تو اعلم اگر یہ جاننے کے معنی میں ہو تو یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، یعنی ایک مفعول یہ چاہتا ہے، اور اگر یہ علم یقین کے معنی میں ہو تو متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، دو مفعول۔ پھر کبھی وہ دونوں مفعول الگ الگ ہوتے ہیں اور کبھی ایک ہی مفعول دو کے قائم مقام ہوتا ہے، اور خصوصاً جب یہ انا کا مع بعد۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیے جو آیا فی النحو اور علامہ، تو فی النحو اور علامہ یہ دونوں ظرف مستقر ہیں اور حال ہیں العواملہ سے، العواملہ ذو الحال بنے گا، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور اس جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو اسے ہم حال بناتے ہیں۔ اور حال کے تعلق سے ذو الحال اور حال کے تعلق سے قاعدہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ذو الحال سے دو حال واقع ہوں تو ان کو حالین مترادفین کہتے ہیں۔ ایک ذو الحال سے دو حال واقع ہوں تو ان کو حالین مترادفین کہتے ہیں، اور اگر دوسرا حال پہلے حال کی ضمیر سے ہو تو ان کو حالین متداخلین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے فخرج منہا خائفا یترقب، یہاں دونوں بنانا جائز ہے، اس طور پر کہ خائفا جو ہے خرجہ کی ضمیر سے حال اول ہو اور یترقب حال ثانی ہو، اس صورت میں حالین مترادفین ہوں گے، اور اگر یترقبو کو خائفن کے ضمیر سے حال بنائے تو اس صورت میں یہ حالین متداخلین ہوں گے۔ اسی طرح یہاں پر جو اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ، تو اس میں جو ہے اسی طرح یہاں پر فی النحو اپنے متعلق سے مل کر جو ہے، اور علی ما الفہ یہ بھی اپنے متعلق سے مل کر دونوں حال ہوں العواملہ سے۔ اگر یہ صرف العواملہ سے حال ہوں تو یہ حالین مترادفین ہوں گے، اور اگر فی النحو حال ہو العواملہ سے اور علی ما الفہ حال ہو اس فی النحو کا جو شبہ فعل نکالا گیا ہے اس کی ضمیر سے، تو اس کو حالین متداخلین کہیں گے۔ اور اس کے بعد ہے علی ما الفہ، تو ما موصولہ ہے اس میں، اور اس کا ما بعد جو ہے یہ جملہ صلہ ہے، تو موصول صلہ یہ مل کر جو ہے جملے کا جز تو بنتے ہیں لیکن یہ پورا جملہ نہیں بنتے ہیں۔ اور اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بہ، کبھی مبتدا کی خبر، کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی خبر بنتا ہے، اور کبھی مضاف الیہ، کبھی ما قبل کی صفت، اور کبھی عطف بیان، اور کبھی بدل بھی بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے افضل علماء الانام، تو ضابطہ یہ ہے کہ دو یا زیادہ نکروں کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ سب کے سب معرفہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے افضل، تو افضل یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا جو استعمال ہے وہ تین طریقوں سے ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ من کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے زید افضل من عمر، اور دوسرا یہ کہ الف لام کے استعمال کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے زید الافضل، تو دیکھیے اس میں الافضل کا استعمال الف لام کے ساتھ ہوا ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ اضافت معرفہ کی طرف ہو جیسے زید افضل القوم، یا اضافت جو الی النکرہ ہو نکرہ کی طرف جیسے زید افضل رجال، تو اس میں دیکھیے کہ افضلوں کی اضافت ہے رجال نکرہ کی طرف، اس مقام پر اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عبد القاہر بن عبد الرحمن، تو ضابطہ یہ کہ لفظ ابن جب دو علموں کے درمیان آ جائے تو ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے، ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے۔ جیسے کتاب میں ہے یہاں پر جو عبد القاہر بن عبد الرحمن، تو یہاں پر عبد القاہر موصوف بنے گا اور ابنو جو ہے یہ صفت بنے گی اس کی، جیسے یہاں پر ہے لکھا ہوگا۔ اور جیسے مثال کے طور پر قال عیسی ابن مریم،
لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں علم قول قائل کے لیے مقولہ نہ ہوں، ورنہ مبتدا خبر بھی بن سکتے ہیں، یعنی پہلا علم مبتدا بن جائے گا اور لفظی ابن دوسرے علم کی طرف مضاف ہو کر اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن جائے گا، اس طریقے سے یہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہاں پر عزیر مبتدا اور ابن اللہ یہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن رہا ہے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ مقولہ ہے قائم مقام مفعول بہ کے۔ اس کے دیکھیے یہاں پر لفظ ابن کا حمزہ کتابت میں حذف کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ علمین متناسلین کے درمیان ہو، یعنی جو ہے حقیقی رشتہ ہو، ان دونوں میں حقیقی باپ بیٹے کا رشتہ ہو، اور دوسرا یہ کہ پہلے علم کی صفت ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ سطر کے شروع میں نہ ہو۔ تو یہاں چونکہ تینوں شرطیں موجود ہیں اس لیے حمزہ کتابت میں گرا ہوا ہے اور تلفظ میں ہمیشہ وسط کلام میں گر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر الجرجانی جو ہے، تو ضابطہ یہ کہ متعدد علاموں کے بعد اس میں منصوب آیا ہے تو ترکیب کی 2 صورتیں ہوں گی، پہلا پہلے علم کی صفت ہو اور دوسرا آخری علم کی صفت ہو۔ حدیث کی کتابوں میں پہلے علم کی صفت بناتے ہیں اور دیگر کتابوں میں آخری علم کی، اور اس میں منصوب جو ہے یہ اس میں مفعول کی طرح نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، جو کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے جسے جاء زید قریشی ابوہ، اور کبھی ضمیر مستتر ہوتا ہے جسے جاء رجل قریشی۔ پہلی مثال جو ہم نے دی جاء رجل قریشی ابوہ، تو اس مثال میں ابوہ جو ہے یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور دوسری مثال میں ہوا ضمیر قریشی کا نائب فاعل ہے۔ اسی طرح یہاں الجرجانیوں میں ہوا ضمیر مستتر نائب فاعل نکلے گی۔ اس میں منصوب کے آخر میں یا نسبت مشدد ہوتی ہے، اور یہ اعراب کی 16 قسموں میں سے جاری مجرائے صحیح ہے، لہذا یہاں اعراب بالحرکت لفظی کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور حالت وقف میں ایک یا کو تخفیفاً حذف کر دیں گے، اسے مکیون سے ہو جائے گا مکی اور مدنیون سے ہو جائے گا مدنی۔ پھر اس کے بعد سقى اللہ ثراہ جعل الجنۃ مثواہ، یہ دونوں جملے دعائیہ معترضہ ہیں، اور جملے معترضہ وہ ہوتا ہے جس کا ما قبل و ما بعد کے ساتھ ترکیبی تعلق نہ ہو۔ اور اس کے بعد میعات عامل لفظیۃ و معنویۃ، تو یہاں پر یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ اگر پہلے اجمالی طور پر متعدد چیزوں کا ذکر تثنیہ، جمع یا اسم عدد کی صورت میں ہو اور بعد میں اس کی تفصیل ہو تو وہاں چند ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ اسے بدل البعض بنایا جائے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خبر محذوف المبتدا بنایا جائے، تیسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ مبتدا محذوف الخبر بنایا جائے، چوتھی ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ مفعول بہ فعل محذوف اعنی کا بنایا جائے۔ تو یہاں پر لفظیتن اور معنویتن کی 7 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، لفظیتن اور معنویتن کی 7 ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی ترکیب یہ کہ یہ بدل و میعاتو جو ہے اس کے لفظ سے، اس صورت میں لفظیتن اور معنویتن کو مرفوع پڑھیں گے۔ نمبر 2 کہ یہ بدل ہو عامل سے، اس صورت میں مجرور پڑھیں گے۔ اور نمبر 3 یہ خبر ہوں اور مبتدا ان کا محذوف ہو، یعنی بعضها لفظیۃ و بعضها معنویۃ، اس صورت میں بھی لفظیۃ اور معنویۃ کو مرفوع پڑھیں گے، یا یہ مبتدا محذوف ہیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہیا لفظیۃ و معنویۃ، اس صورت میں بھی لفظیۃ اور معنویۃ کو مرفوع پڑھیں گے۔ نمبر 5 یہ کہ مبتدا ہو اور خبر محذوف ہو اور مقدم ہو، جیسے منہا لفظیۃ و منہا معنویۃ، اس صورت میں بھی لفظیۃ اور معنویۃ کو مرفوع پڑھیں گے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ یہ مبتدا ہو اور خبر محذوف ہو اور وہ مؤخر ہو، جیسے لفظیۃ و معنویۃ منہا، اس صورت میں مبتدا کا نکرہ بننا لازم آتا ہے، لیکن یہ امام سیبوئی کے مذہب پر ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ ناجائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے یہ جائز ہے اور اوروں کے نزدیک یہ ناجائز جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں بھی لفظیۃ اور معنویۃ کو مرفوع پڑھیں گے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ یہ مفعول بہ ہو فعل محذوف اعنی کا، تو عبارت یوں ہوگی اعنی لفظیۃ و معنویۃ، اس صورت میں منصوب پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر کہا فاللفظیۃ منہا علی ضربین، تو اس جو فاللفظیۃ میں فا ہے، اس فا کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کبھی فا تفصیلیہ ہوتا ہے جو کلام مجمل کی تفسیر پر لائی جاتی ہے، اور نمبر 2 فا تفریعیہ ہوتا ہے جو نتیجے پر لائی جاتی ہے۔ نمبر 3 فا فصیحہ ہوتا ہے جو شرط مقدر کی جزا پر لائی جاتی ہے۔
نمبر 4 فا جزائیہ ہوتا ہے جو شرط مذکور کی جزا پر لائی جاتی ہے۔ نمبر 5 فا تعلیلیہ ہوتا ہے جو جملے معللہ پر لائی جاتی ہے۔ نمبر 6 فا عاطفہ ہوتی ہے جو ترتیب کے لیے لائی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے فا تفصیلیہ ہے، یہاں پر کیا ہے؟ فا تفصیلیہ ہے۔ تو اب ہم ترکیب کی طرف پڑھتے ہیں۔ اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سق اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل لفظیۃ و معنویۃ فاللفظیۃ منها علی ضربین۔ عاملۃ کی جمع، تو اس کی ترکیب چلتے ہیں۔ دیکھیے فواعل جمع ہے، تو اب ہم اس کی ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کی ترکیب کس طریقے سے کی جائے گی۔ ترکیب ہوگی اعلم فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ، ٹھیک ہے، جس میں ان ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے اور تا یہ علامت خطاب ہے۔ اس کے بعد ہے انا حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، العوامل ذو الحال، اسی قاعدے کے تحت کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو ذو الحال بناتے ہیں۔ تو العوامل ذو الحال فی حرف جار النحو مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا مذکورۃ مقدر کا۔ پھر علی حرف جار ما اسم موصول، الفا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، جو ہا ضمیر ہے یہ منصوب متصل مفعول بھی راجع بسوء الشیخ، یہ الشیخ کی طرف لوٹ رہی ہے، راجع بسوء یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، راجع بسوء ماں۔ الشیخ موصوف، الانام صفت اول، افضل اس میں تفضیل مضاف صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد علماء مضاف الیہ مضاف، یہ مضاف الیہ مضاف، الانام مضاف الیہ، علماء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا۔ افضل مضاف کا، افضل مضاف کے مضاف الیہ ہوا۔ پھر افضل اس میں تفضیل مضاف اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر مبدل منہ۔ عبد مضاف القاہر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، ابن مضاف، عبد مضاف الیہ مضاف، الرحمن مضاف الیہ، عبد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا ابن مضاف کا، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت اول۔ اور الجرجانی جو اس میں الف لام یہ حرف تعریف ہے، اور الجرجانی یہ اس میں منصوب ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، اب اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفت سے مل کر بدل۔ اب الشیخ مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ بن جائے گا فاعل، اللفا فعل کا۔ اب اللفا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، یہ ما موصول کا، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا مذکورۃ مقدر کا۔ مذکورۃ اس میں مفعول صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل جو ذو الحال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد مذکورۃ اس میں فاعل، اس میں مفعول صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل، اس میں پوشیدہ نائب فاعل جو ذو الحال کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب مذکورۃ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، یہ قاعدہ سمجھنے کی جب دو جار مجرور آ جائیں تو پہلے کو ظرف مستقر اور دوسرے کو ظرف لغو بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ہو گیا حال، العوامل ذو الحال اپنے حال سے مل کر انا کا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ اسم، حال اپنے ذو الحال سے مل کر یہ ہوا انا کا اسم۔ اب اس کے بعد مئۃ عامل، مئۃ ممیز مضاف، عامل تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنے تمییز مضاف الیہ سے مل کر خبر۔ اب انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر صلہ، انا موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی ہوا اعلم فعل کا۔ اب اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔
اس کے بعد ہے سق اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ، تو ترکیب ہوگی سقا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں جلالت اللہ، اس میں جلالت اس کا فاعل، ثرا مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ جو لوٹ رہی ہے عبد القاہر کی طرف۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا سقا فعل کا، سقا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ دعائیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد وجعل الجنۃ مثواہ، اس میں واو حرف عطف، جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو راجع بسوئے اس میں جلالت ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جعل الجنۃ مثواہ، اس میں جو ہے ہوا کہ ضمیر یہ ہوگی فاعل، اب الجنۃ مفعول بھی اول، مثوا مضاف، ہا ضمیر مجرور جو ہے متصل مضاف الیہ۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی دوم ہوا، یہ مفعول بھی ثانی ہے، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ انشائیہ معطوفہ ہوا۔ پھر اس کے بعد لفظیۃ و معنویۃ، لفظیۃ اس میں منصوب، اس میں ہیا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ جو لوٹ رہی ہے مبتدائے مقدر کی طرف، یہ نائب فاعل ہے۔ اب اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، معنویۃ اس میں منصوب، اس میں ہیا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ جو لوٹ رہی ہے مبتدائے مقدر کی طرف، یہ نائب فاعل۔ اس میں منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر ہوا یہ بعدھا مقدر کی، اس میں بعد و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ جو لوٹ رہی ہے میعۃ عامل کی طرف۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک ترکیب ہوگی انشاءاللہ الرحمن، اب کل سے اس کے آگے ترکیب پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔